چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ایک دفعہ پھر سے کارکنان کو راولپنڈی پہنچنے کی کال دے دی ہے۔ اس حوالے سے جنوبی پنجاب میں بھی جو انتظامات ہیں انہیں فائنل کر لیا گیا ہے، اور تمام جو انتظامات ہیں خاص طور پر جو یہاں سے قافلے روانہ ہوں گے 11 اضلاع سے، انہیں لیڈ کریں گے سینیٹر اون عباس پپی جو جنوبی پنجاب کے صدر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے، ایک دفعہ پھر سے چیئرمین نے کال دے دی ہے، پہلے بھی آپ تیار تھے، اس بار کس جوش جذبے سے جا رہے ہیں؟ عمران خان پہ حملے کے بعد تو کارکنان میں ویسے بھی تھوڑا سا جوش جو ہے وہ مزید بڑھ چکا ہے، عمران خان بھی تیار ہے، تو کیا کہیں گے؟ ایکچولی جذبات تو پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ پہلے تو نارمل سرکمسٹانسز سے اس وقت تک خان صاحب کے اوپر یہ جو قاتلانہ بزدلانہ قاتلانہ حملہ ہے وہ بھی نہیں ہوا تھا۔ سو اس وقت تو ایک وہ اشتعال بھی ہے کارکنان میں، پہلے وہ پیشن نہیں تھا، اب تو وہ پیشن بھی ہے۔ سو لوگوں کے ایکسائٹمنٹ لیول بہت ہائی، لیکن الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ جنوبی پنجاب میں جو لیول ہے وہ بہت ہائی ہے۔ مطلب رحیم یار خان کا فاصلہ اسلام آباد سے کم و بیش تقریباً 1100 کلومیٹر بنتا ہے موٹر وے کے اوپر، اور یہ سفر نارمل گاڑی پہ بھی سفر کرے تو یہ تقریباً 8-9 گھنٹے، یعنی کہ ایک بس تقریباً 14 گھنٹے پہنچتی ہے۔ آج جو تعداد رحیم یار خان ڈسٹرکٹ نے مجھے صرف بسوں کی بتائی، اس میں گاڑی کی شامل ہے، وہ 100 سے اوپر بسیں صرف ڈسٹرکٹ رحیم یار خان جو تو سب سے دور کا ڈسٹرکٹ ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ملتان تو پھر تھوڑا قریب ہے، صرف ہمارا 600-700 کلومیٹر ہے۔ سو الحمدللہ چیزیں بہت بہترین ہیں۔ ایک رف اندازے کے مطابق آج اسد عمر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے تمہارے خیال میں جنوبی پنجاب سے؟ میں نے کہا سر اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کم از 50,000 لوگ جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع میں سے اس دفعہ اسلام آباد جائیں گے۔ خان صاحب نے ہفتے والے دن شام کو 4 بجے پہنچنا ہے فیض آباد کے قریب۔ ہم انشاءاللہ صبح کا ناشتہ نماز پڑھ کے صبح 5-6 بجے انشاءاللہ 26 تاریخ کی صبح پہنچ جائیں گے۔ جنوبی پنجاب کے جو اتنی بڑی تعداد میں قافلے جا رہے ہیں، تو اسلام آباد میں کس جگہ پر جو ہے جنوبی پنجاب کے لیے کیمپ لگا رہے ہیں، انتظامات کریں، یہ بھی ذرا بتائیے۔ اچھا، اس کے لیے جو میپ کا نقشہ ہے وہ تو آج شام کو فائنل ہو جائے گا۔ ہم جب اتریں گے ٹول پلازا سے، اس کے بعد ترنول پھاٹک آتا ہے، ترنول سے رائٹ ہو کے ہم پنڈی کی طرف اسٹیڈیم روڈ آتا ہے، اسٹیڈیم روڈ سے براستہ فیض آباد کی طرف جائیں گے۔ فیض آباد سے تقریباً 2 کلومیٹر پہلے الٹے ہاتھ کے اوپر علامہ اقبال پارک بنایا، اس میں تقریباً 70-80 ہزار لوگ کاسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس وقت ٹینٹ سٹی آلریڈی لگ رہا ہے۔ اس ٹینٹ سٹی میں آف کورس جو پہلے آئے گا وہ پہلے لوکیشن لے لے گا، لیکن کیونکہ جنوبی پنجاب ہم سب سے پہلے پہنچیں گے تو وہ ٹینٹ سٹی میں جو ہماری لوکیشن ہے وہ علامہ اقبال پارک کے اندر ہوگی۔ وہاں پہ ٹینٹ بھی لگے ہیں، واش رومس بن چکے ہیں، دریاں وہاں پہ بچھی ہوئی ہیں۔ پنجاب میں آپ کی حکومت تھی، لیکن عمران خان کا جو ان پر اٹیک ہوا اس کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہو سکی، تو اس تمام تر اتنی چیزوں ہونے کے باوجود بھی کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت بنانے آپ کو دی جائے گی؟ پنجاب حکومت جتنی کمزور ہے یا طاقتور ہے ہمیں سب پتہ ہے، ان کے ہاتھ میں ہے کیا۔ مطلب آپ دیکھیے جب ایف آئی آر درج کرانے گئے تو ڈی پی او چھٹی پہ، ایس پی چھٹی پہ، ڈی ایس پی چھٹی پہ، ایس ایچ او چھٹی پہ۔ مطلب انہوں نے یہ کہا بھائی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ یہ خوف کا عالم ہو کہ لا اینڈ آرڈر، یہ حقیقت یعنی کہ قانون کی بالادستی کے لیے آپ کے انسٹیٹیوشنز کے جو محافظ ہیں وہ ہاتھ جوڑ کے بھائی ہم نہیں کر سکتے، وہاں پنجاب حکومت کا سی ایم کیا کر سکتا ہے؟ سو یہ ایک ویل انڈرسٹینڈیبل چیز ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے، لیکن کیا اس بیس کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت کو روکنا آسان ہوگا؟ آپ کے پاس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت بھی ہے، آپ کے پاس کے پی کی بھی حکومت بھی ہے، کشمیر میں بھی آپ کی حکومت ہے، تو آپشن یوز کر سکتے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، یہ آپشن یوٹیلائز کیا جاتا ہے تو الیکشن کی طرف جا سے کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ پولیٹیکل جو آپشنز ہیں یہ ہر وقت موجود رہتی ہیں، ہمارے پاس پہلے دن سے تھا کہ پنجاب اسمبلی توڑ دیتے ہیں کے پی کیا، لیکن ہماری دونوں اسمبلیاں توڑنے سے یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے الیکشن میں۔ اصل جو مسئلہ ہے اس حکومت کا، اس ڈمی حکومت کا، کہ عوام میں تو پذیرائی ہے نہیں، اور اس وقت جس قسم کا خان صاحب کا ایک بیانیہ چل رہا ہے جو ایک فیورٹ ایک اپروچ ہے لوگوں کی، اس میں کوئی الیکشن کرا کے تو انہوں نے ہارنا تھوڑا ہی ہے۔ تو جب تک یہ فضا ہے کہ یہ لوگ الیکشن ہاریں گے، انہوں نے اپنی حکومت نہیں توڑنی۔ تو کیا ہماری پنجاب حکومت توڑنے سے یا کے پی سے فیڈرل الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے پھر مکر جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں پنجاب میں بائی الیکشن کرا دے، پورے پہ بائی الیکشن کرا دے کے پی، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے لیے موت ہے۔ اصل تو یہ وزیر اعظم بننے کی جو لڑائی ہے وہ تو اسلام آباد میں ہے، تو یہ لوگ کبھی بھی وہاں کا الیکشن نہیں کروائیں گے۔ آپ سارے پاکستان کی حکومتیں توڑ دیں، انہوں نے جو آپ کی پارلیمنٹ ہے، جو آپ کی قومی اسمبلی ہے، وہ نہیں توڑیں گے۔ سو یس، اگر کسی پوائنٹ کے اوپر کٹھے بیٹھ کے اس کے اوپر بات ہو جائے کہ جی آپ پہلے توڑیں، 1 گھنٹے بعد یہ توڑیں، ہم توڑ دیں گے، لیکن ہمارے توڑنے کی وجہ سے اگر یہ متاثر، پھر ہم کیوں توڑیں؟ پھر یہ کم از کم لیوریج ہم اپنے پاس رکھیں گے تاکہ کم از کم دیکھیں 25 مئی کو ہماری پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ کیا گیا ہوتا۔ آج وہی پولیٹیکل سٹرگل دوبارہ اسلام آباد جاری، روک نہیں پائیں گے۔ فیض آباد تک تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔
جی سینیٹر اون عباس پپی جو صدر ہیں جنوبی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اسی حوالے سے ہمارے سے بات کر رہے تھے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ایک دفعہ پھر سے کال دے دی ہے. تمام کارکنان جو ہیں وہ 26 تاریخ کو جو ہے وہ راولپنڈی میں جمع ہوں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جنوب پنجاب سے 50,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ راولپنڈی میں جو لانگ مارچ ہے اس میں شریک ہوں گے. تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں.